الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اس انتہائی حسین و جمیل اور عالی شان جامع مسجد ام رسول کے بانی اور محتمم حضرت علامہ قاری شفیق الرحمن ہزاروی صاحب اور اس منصوبے کے انتظام و انصرام میں ان کے تمام رفقاء کار، ذمہ داران اور کارکنان، محترم المقام سینیٹر پیر محمد صابر شاہ صاحب اور یہاں کے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد ایوب ہزاروی صاحب، برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے علامہ صاحبزادہ مصباح المالک لقمانوی صاحب اور علامہ صاحبزادہ طیب الرحمن صاحب اور حضرت محترم علامہ پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب، حضرت محترم پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب، دیگر جو ممتاز مقتدر جید علماء کرام اسٹیج پر اور اسٹیج کے سامنے تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام، معززین علاقہ اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے پھیپھڑوں کو اور گلوں کو ریلیکس کر دیں، ریسٹ دیں، نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں علامہ قاری شفیق الرحمن صاحب کو یہ عظیم الشان مسجد قائم کرنے اور تکمیل تک پہنچانے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری ہمیشہ تمنا ہوتی ہے کہ جی ٹی روڈ پر ہمارے
عالی شان مدارس و جامعات بھی ہوں اور ہماری مساجد بھی ہوں، انہوں نے میرے دل کی تمنا پوری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی ان عظیم خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج کے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، کنتم خیر امہ، تم 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں سے سب سے افضل ہو، سب سے بہترین ہو، سب سے عالی مرتبت ہو، اور تمہارا شعار یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو اور دین کی تعلیمات کو 2 کلمات میں بیان کر دیا ہے۔ ایک معروف، معروف کے معنی نون، جانا پہچانا، جس سے آپ کی طبیعت مانوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تمام صورتوں کو معروف سے تعبیر کیا کہ اگر کسی کی مسلمان کی فطرت سلیم ہے، عقل سلیم ہے، ہدایت اس کا مقدر ہے، تو نیکی کی طرف آنے میں اسے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جیسے پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے، میرے نبی کا امتی اور غلام نیکی کی طرف لپکے گا۔ اور منکر کے معنی ان نون، ناشنا، اجنبی، یعنی جو گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہے، فسق ہے، فجور ہے، بدی کی جتنی صورتیں ہیں ان کو اللہ نے منکر سے تعبیر کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر مومن کی فطرت سلیم ہے تو اس کی طبیعت اس سے بدک جائے گی، وہ اس سے با کرے گا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ اپنے دامن کو اس سے بچا کر رکھے گا۔ تو میرے رب کریم نے اس امت کی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتائی۔ پھر اسی امت کو امت وسط کہا۔ وسط کے معنی بھی مفسرین کرام نے خیر اور افضل کے کیے ہیں کہ یہ افضل الامم ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ یہی وہ امت ہے جو توسط اور اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ اس سے پہلی امتیں غلو کا شکار ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو بیریئر لگائے ہیں، جو ریڈ لائن لگائی ہے اپنے حدود کی حفاظت کے لیے، خبردار اس کو کراس نہ کرنا، اس کو عبور نہ کرنا، اس سے بچ کر رہنا۔ افراط یہ ہے کہ جیسے یہود نے حضرت مریم پر تہمت لگا دی، اور یہ تفریط ہے، حد سے گرا دینا، مرتبے سے گرا دینا، اور افراط یہ ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے دیا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں
اخلاقیات میں یہ افراط اور تفریط سے پاک ہے، یہ توسط اور اعتدال کی راہ پر قائم ہے۔ پچھلی امتوں میں جب ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرما لیتا اور بیچ میں جو فترت نبوت کا وقفہ آتا، اس میں قوم گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی، بہک جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو پھر راہ راست پر لانے کے لیے دوسرا نبی مبعوث فرماتا۔ چنانچہ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خاتم النبیین، آخر النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغام ہدایت کو بلا کم و کاست، کسی کمی اور بیشی کے بغیر، کسی افراط و تفریط کے بغیر تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر اقرار کیا کہ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو نبوی مشن تھا، جو پچھلے انبیاء سے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا تھا، اس کو امت کی طرف ٹرانسفر کر دیا، امت کی طرف منتقل فرما دیا۔ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج اس میدان عرفات میں جتنے اہل ایمان موجود ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس پیغام کو بعد میں آنے والوں تک پہنچا دیں۔ فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس دین کی امانت ایک آیت بھی ہے، اسے بھی لوگوں تک پہنچا دو، کیونکہ یہ نبوی مشن تھا جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرام انجام دیتے تھے، اب اس امت کے علماء انجام دیں گے۔ یہ بحیثیت مجموعی یہ پوری امت پر فرض کفایہ ہے اور وہ اس ڈیوٹی کو ادا کرے گی۔ اس کو بار بار قرآن مجید نے ریپیٹ کیا اور بار بار بیان کیا۔ مجھ سے پہلے بھی حضرت آپ کو متوجہ کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت اس ذمہ داری سے لا تعلق ہو گئی ہے۔ ہم چند نعرے لگا کر روحانی تسکین تو پا لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، یہ ابتلا کا راستہ ہے، یہ آزمائش کا راستہ ہے، یہ مشکلات کو گلے لگانے کا راستہ ہے۔ جو اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ اس راستے پر چلے، ان کی سیرتوں کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوگا، آزمایا بھی نہیں جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی، تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ پچھلی امتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اوذوا فی سبیل اللہ وزلزلوا زلزالا شدیدا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ ابھی تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جنہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، ہلا کر رکھ دیا گیا۔
یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان پکار اٹھے، الا ان نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب میں اپنے حصے کا کام کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ قوم یہ اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اس ضام میں ہے کہ ہم خیر الامم ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو حضور والا اشد بلان الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کی جو مرتبے میں قریب تر ہوں، پھر ان کی جو مرتبے میں قریب تر ہوں۔ کیا آپ دین کے تحفظ کے لیے کسی تپش کے مقام پر کھڑے ہوئے ہوں؟ کیا دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوں؟ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرمائے گا، اقلب مدینۃ کذا و کذا بأہلہا، فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تہ و بالا کر دو۔ جبریل امین عرض کریں گے، یا اللہ ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اے اللہ اس میں ایک اللہ کا ولی ہے، پارسا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس نے پلک جھپکنے کے مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اسے بچا لیا جائے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائے گا، اقلب علیہ وعلیہم، جبریل اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کیونکہ جب اس کے سامنے میری حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کے چہرے پر تو، اس کی جبین پر تو شکن بھی نہیں آئی، اس کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار نہیں ہوئے، اس نے تو کمپرومائز کر لیا، تو وہ بھی نہیں بچے گا، اس سمے تو الٹ دو۔ آج اس قوم کا مجموعی کردار یہی ہے کہ دین کے بارے میں، دین کے تقاضوں اور ذمہ داریوں کے بارے میں یہ لا تعلق ہو گئی ہے۔ دین کے ساتھ جو ہونا ہے ہوتا رہے، دین پر جو گزرنی ہے گزرتی رہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے ایک صحابی ثعلبہ خشنی سے پوچھا کہ یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم خود ٹھیک ہو تو کوئی بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، جہنم کے گڑھے میں جاتا ہے، تمہارا کیا نقصان ہے؟ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کو ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ثعلبہ خشنی نے فرمایا کہ میں نے بھی جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا، اور میں نے کائنات کی سب سے بڑی باخبر شخصیت تاجدار کائنات سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم صرف اپنے لیے جواب دیں ہیں، امت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بل ائتمروا بالمعروف، بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ، وانہوا عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے چلے جاؤ، حتی اذا رأیتم ہوا متبعا، جب تم دیکھو گرد و پیش کہ خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈال کر خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، وَشُحًّا مُطَاعًا، اور کمینے لوگ تمہارے سربراہ بن گئے۔
ان کی اطاعت کی جا رہی ہے، کمینوں کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر شخص اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا یہ لاسٹ ورڈکٹ ہے، بس یہی ہے، وہ دلیل حق کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ دلیل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اس وقت دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، فَعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ، پھر اس وقت تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اس وقت دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کے کھولتے انگارے کو مٹھی میں لینا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس مشکل وقت میں جو اللہ کے دین پر چلے گا اور دنیا والوں کی مخالفتیں مول لے گا تو اس کو 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہارے 50 افراد کے برابر ملے گا۔ یعنی آپ کا حصہ میرے آقا نے بچا کر رکھا ہے کہ جب اللہ کے دین پر کڑا وقت آ جائے اور اس وقت جو اللہ کا بندہ میدان میں کھڑا ہو جائے گا تو اسے 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ اسی اللہ کے رسول نے سے جب پوچھا گیا کہ من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ نعرے لگانے والا، نعت خوانوں پر نوٹ پھینکنے والا؟ آپ کا سب سے بڑا محب کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، سائل کے ذہن میں ہوگا کہ خلفائے راشدین کا نام لیا جائے گا، بڑے بڑے عظیم صحابہ کا نام لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ناسن یکونون من ورائی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابھی نہیں آئے، یہ میرے بعد آئے ہوں گے۔ اور الذین لم یرانی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے اور دین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، بڑے عاشق وہ ہوں گے۔ لیکن کوئی ہے اس کے لیے تیار؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ کا حصہ بچا کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بشارت و خوشخبری ہو۔ وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 بشارتیں ہوں۔ سو میرے عزیزوں، اب دین پر مشکل وقت ہے۔ چوک میں کھڑے ہو کر اس قوم کی بیٹیوں نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ اللہ سن لے آزادی معاذ اللہ، رسول سن لے آزادی، ولی سن لے آزادی۔ پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف توہین کی نسبت کی کہ میں 9 برس کی، وہ 50 برس کا، میری شادی ہوئی۔ اس پورے ملک میں کسی کو غیرت آئی؟ اس 22 کروڑ کے ملک میں جو اقتدار پر اب مسند افروز ہیں اور جو آئے دن ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو تاجدار مدینہ کی برسر عام توہین ہو تو ان کے کان پر جوں بھی نہ رہیں گے۔ یہ پوری قوم نے یہ منظر دیکھا۔ لاسٹ ایئر تو تھا کہ ہاں میں بدن چلن میں آوارہ، میرا جسم میری مرضی۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سن لے آزادی، یعنی مجھے اللہ تیری اتھارٹی نہیں چاہیے، تیرا حکم نہیں چاہیے، میرا جو جی چاہے گا وہ میں کروں گی۔ اور یہ 22 کروڑ مسلمان اس کو ہضم کر گئے۔
تو پھر ناروں سے عشق کے منزلیں طے ہوں گی یا عزیمت کے میدان میں کھڑے ہونے سے طے ہوں گی؟ اسی لیے ہمارے ہاں میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کی مکی زندگی کو کون پڑھے گا؟ میرے آقا کے طائف کے سفر کو کون پڑھے گا؟ بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، تبوک کا سفر، یہ کس کے لیے ہے؟ تو پھر اس کے لیے تو جان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، لیکن اس نے کہا کہ میرے حبیب کے غلاموں کا مجھ سے سودا ہو گیا، انہوں نے جان اور مال مجھے دے دیے ہیں اور میں ان کو جنت عطا کروں گا۔ کیا کوئی اس میزان پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے یہاں بیعت بھی ہے، پیری مریدی بھی ہے۔ یہ خانقاہیں جو تربیت کا مرکز تھیں، تزکیہ کا مرکز تھیں، آج بانجھ کیوں ہو گئی؟ کیا بیعت بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ بیعت کے معنی بھی بے کے ہے، سودا کرنے کے ہے۔ جب آدمی بیعت کرتا ہے، صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام نے جب بیعت کی قصاص عثمان کے لیے، تو ایک صحابی سے پوچھا گیا، یہ جو آپ نے بیعت کی تھی، یہ جو آپ نے سودا کیا تھا، کس قیمت پر کیا تھا؟ نے فرمایا کہ بایعنا علی الموت، ہم نے جان کا سودا کیا تھا کہ اگر اللہ کے دین کو ہماری جان مطلوب ہوگی، اس کو لے کر میدان میں آئیں گے۔ اور وہ بیعت تھی قصاص عثمان کے لیے، خبر پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بیعت، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کی بیعت رضوان کا کتنا بڑا مقام ہے؟ انہوں نے کہا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رضا کی گارنٹی دے دی ہے۔ تو جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی رضا کی گارنٹی دے دے، ڈگری دے دے، سرٹیفکیٹ دے دے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اے پیارے حبیب، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ دیکھنے والوں کی نظر میں تو صحابی ہاتھ بڑھاتے اور اللہ کے نبی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، مگر اللہ نے تھا، لیکن حقیقت میں ید خدا تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی عثمان تو تھے نہیں، تو ان کو یہ اعزاز نہیں ملا؟ کیونکہ حضرت عثمان کو تو ڈپلومیٹک ڈائلاگ کے لیے، سفارتکاری کے لیے حضور نے مکہ بھیجا تھا۔ تو جب یہ بیعت قصاص کی ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا کہ عثمان زندہ ہیں تو بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے کہا جب سب کی بیعت ہو گئی تو حضور نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور دائیں ہاتھ رکھا، فرمایا ھذہ بیعت عثمان، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو کیا بیعت مردوں کی جاتی ہے؟ تو میرے آقا کو پتا تھا کہ عثمان حیات ہیں، اس کی بیعت کی۔
عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بیعت سب نے کی ہے لیکن بیعت عثمان کا کوئی مقابلہ نہیں. کیوں؟ کہ ہر ایک نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عثمان کی بیعت کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ آگے بڑھایا. اور ید رسول اللہ لعثمان خیر من یدہ لنفسہ، کہ عثمان کے لیے جو اللہ کے رسول کا ہاتھ آگے بڑھا کائنات کے سارے ہاتھوں کو جمع کر دیں تو یہ دست مصطفیٰ کے مرتبے کے نہیں ہو سکتے. اور ادھر بھی ایسا ہی عشق تھا کہ قریش مکہ نے کہا کہ عثمان آپ رسپیکٹیبل ہو، آنریبل ہو، آپ کا خاندان معزز ہے، آپ طواف کر لو، اجازت دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایسے عالم میں جب اللہ کے حبیب کو بیت اللہ کے طواف سے روک دیا گیا ہو، آئے ہم طواف کے لیے ہیں لیکن عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آقا کے بغیر طواف کر لے. تو میں بیعت کا بتا رہا تھا کہ اگر اس بیعت کا بھی کوئی ایجنڈا ہو تو کوئی تبدیلی آ جائے. تو ایک بیعت علی الاسلام تھی، ہجرت کا وقت آیا تو بیعت علی الہجرت تھی، جہاد کا وقت آیا تو بیعت علی الجہاد تھی، آپ کے بعد خلافت کا وقت آیا تو بیعت علی الامارت تھی. مگر قرآن فرماتا ہے کہ تاجدار کائنات نے عورتوں سے، صحابیات سے بیعت لی. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے پیارے حبیب اگر آپ کے پاس مومنات صحابیات بیعت کرنے آ جائیں تو آپ ان کے سامنے ایجنڈا پیش کرو، آپ ان کے سامنے پروگرام پیش کرو. یہ خالی بیعت نہیں ہے کہ مریدوں کی فہرست میں نام لکھ دیا. الا اللہ یشرکن باللہ، وہ یہ پیمان دیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان تراشیاں جھوٹے الزام نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ 6 پوائنٹ ایجنڈا یہ صحابیات کو قبول ہو فبایعہن، ان کی بیعت قبول فرما رہی ہے. آج ہے کسی آستانے پر یہ انقلاب آ جائے؟ بیعت کے بعد تو انقلاب آنا چاہیے تھا، بیعت کے بعد تو تبدیلی آنی چاہیے تھی. یہی تو وجہ ہے کہ ناموس رسالت پر حملہ ہوا، ناموس اہل بیت پر حملہ ہو تو یہ گدیاں کہاں تھیں؟ یہ ہمارے سجادگان قابل احترام کہاں تھے؟ یہ میدان میں آئے؟ تو پھر اس لیے کبھی کبھی آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم بھی عورتوں کی شرائط پر بیعت کرنا چاہو تو آؤ کر لو. اس لیے دین کے لیے کھڑا ہونا، دین کے لیے میدان میں آنا. اور یاد رکھنا کہ امر بالمعروف تو آسان ہے. آپ نے جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی جان نماز کے لیے آ جائیں، وہ اچھا بھلا آدمی ہوگا تو کہتا آ جاتا ہوں، نہیں ہوگا تو دروازہ جھٹک کر بند کر دے گا، کچھ کہے گا نہیں آپ کو. اور وہ بھی دعوت دینے والا فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. لیکن اگر کسی کے راستے میں کھڑے ہو کر برائی کو روکو گے، اس کے ہاتھ کو جھٹکو گے تو پھر امتحان ہوگا یا نہیں ہوگا؟
میں سیمینار میں تھا اسلام آباد میں، این جی اوز کی بینگماز فارن فنڈڈ باہر سے ڈالر پاؤنڈ یورو کا سیلاب آتا ہے. کہنے لگی اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مولوی کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. تو میری باری آئی تو میں نے کہا بی بی آپ نے ٹھیک کہا، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، اور ہم نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں دین کے، لیکن کان کھول کر سن لو، ہم دین کے چوکیدار ہیں. اور چوکیدار کا کام ہے کہ جب عمارت میں نقب لگے تو اس ہاتھ کو جھٹک دے، اس ہاتھ کو توڑ دے، اس کی شوکت کو توڑ دے. تو پھر اس کے لیے تو عزیمت کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. اس لیے للکارا جا رہا ہے مسلمانوں کی غیرت کو کھلے عام، اور ہم موج مستی میں ہیں، حق ہو کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں. تو باہر دین پر جو گزرتی ہے گزرتی رہے کیا؟ ہم سے، آپ سے، ہر ایک سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور ابھی گورنمنٹ نے جو وقف ایکٹ پاس کیا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ وقف کرنا کوئی جرم ہے اس ملک میں، کہ گریڈ 19 کا ایک ایڈمنسٹریٹر آئے گا اور علامہ قاری شفیق الرحمان سے کہے گا آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، آپ جائیے گھر بیٹھیے، چارج ہمیں دیجیے. کیا یہ قوم اس کے لیے تیار ہے؟ زور سے بولو، تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو، تیار ہو؟ مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ کو دین اور دینی اقدار کی حفاظت کے لیے کبھی بلایا جائے تو میدان عمل میں آنا ہوگا. ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم مزاحمت کے شوقین نہیں ہیں. اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اپنے مخالف سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، لیکن فیضا لقیتم فاثبتوا، جب سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہنا، پھر آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. شریعت میں تو اگر کسی نے یہ زمین مسجد کے لیے وقف کی ہے وہ نیت کر لے اور لوگوں کو اجازت دے دے کہ میں نے اس کو اپنی ملک سے نکال کر اللہ کی ملک میں دے دیا ہے. نماز پڑھیں، تمہارے فقہا نے کہا کہ نماز شروع کریں گے تو وقف مکمل ہو جائے گا. یہ رجسٹری جو ہے یہ تو قانونی ضرورت ہے، یہ دینی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی مدرسہ بنائیں، مسجد بنائیں، پہلے ڈی سی او کے پاس جائیں، ایس ایس پی کے پاس جائیں، ہوم سیکریٹری کے پاس جائیں، فلاں ایجنسی کے پاس جائیں. تو کیا یہ ملک جس کے دستور میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، وہاں اسلام کا راستہ ہی روک دیا جائے گا؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ہماری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور والا یہ جو آپ نے وقف ایکٹ بنایا ہے یہ انڈاؤمنٹ تو امریکہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. بل گیٹس کے انڈاؤمنٹ کے آپ کو خیرات آتی ہے تو آپ کے ہاں گلی گلی پولیو کی ویکسین لگتی ہے. یہ قانون تو وہاں بھی نہیں ہے کہ اچانک ایک آفیسر آئے اور کہے کہ گیٹ آؤٹ، میں نے چارج لے لیا. انہوں نے کہا کہ آپ ترامیم پیش کریں، ہم نے ترامیم پیش کر دی ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے. برسبیل تنزل ہم نے ترامیم دی ہیں، لیکن
میرا آپ سے سوال ہے، کرونا آیا، حرمین طیبین سمیت 57 مسلم ممالک اور پوری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے پاکستان کی مسجدوں کو تالے نہیں لگے۔ ہم نے اپنی بساط بھر جد و جہد کی اور یہ مسجدیں کھلی رہیں، ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئیں۔ یہ کیوں؟ کہ یہاں کا ممبر آزاد ہے، یہاں کا مصلی آزاد ہے، یہاں کی مسند تدریس آزاد ہے، کسی ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، اللہ کی بندگی اور رسول کی غلامی میں ہے، ان کے احکام کے ہم پابند ہیں۔ لہذا اس آزادی کا تحفظ کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء کس پیچھے کھڑے ہوں، فرنٹ لائن میں آ کے کھڑے ہوں۔ تو اس ملک میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے کسی جج کی کوئی توہین کر دیں تو توہین عدالت پر چارج فریم ہوتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ ان کے خیال سے توہین ہوئی ہے تو وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت، صحابہ کرام کے ناموس کی قیمت ان ججوں کے برابر بھی نہیں ہے کہ جو برسرعام توہین کریں اور دندناتے پھریں؟ کسی با اختیار آدمی کی توہین کرے تو غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا وقت کے اہل اقتدار سے مطالبہ ہے کہ ہمیں اس وطن میں ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ کرام، ناموس اولیاء کرام، ناموس قرآن کریم اور نوامیس مقدسات دین کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے لیے میدان عمل میں اگر وقت آیا، بلاوا آیا تو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں مسجد بنانا بھی جرم بنا دیں، آپ مدرسہ بنانا بھی جرم بنا دیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے بارہا کہا کہ ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں، مکالمہ چاہتے ہیں، دلیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، دلیل سے بات سننا چاہتے ہیں۔ تصادم تو جب کوئی آپشن نہ رہے تب ہوتا ہے۔ تو دینی قوتوں کو بند گلی میں مت لے جاؤ۔ ہمارا یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں، کسی کو تخت پہ بٹھانا یا اتارنا، یہ ہمارا منشور نہیں ہے، لیکن دین کی حفاظت کرنا، نوامی سے دین کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اور آخری بات جو کہنا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مسجدیں وہ بناتے ہیں جن میں 3 کوالٹیز ہوں: اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ دل میں کسی غیر اللہ کا خوف بس آئے گا تو لیٹ جائے گا وقت آنے پر۔ تو ہمیں وقت آنے پر کھڑے ہونے والے لوگوں کی ضرورت ہے، دین کو کھڑے ہونے والے لوگوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، میدان عمل میں کھڑے ہوئے، قربانیاں دیں اور شجر اسلام کی آبیاری کی۔ اس لیے صحابہ کے تذکرے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور قرآن میں یہ بیان کیا کہ یہ پچھلی امتوں میں بھی نبی آخر زمان کے صحابیوں کے تذکرے آتے رہے ہیں۔
فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں، صحابی ہیں، رفیق ہیں، سفر اسلام میں شریک ہیں، وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم، تراہم رکعا سجدا، اے مومن تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا حالت رکوع میں پائے گا یا حالت سجدہ میں پائے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ کالے گٹے نہیں بلکہ فرمایا کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے اثرات ہوں گے۔ کیسے اثرات ہوں گے؟ کہ جب وہ محشر میں چلیں گے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر میں تو 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء کرام کے امتی ہوں گے، جیسے ہر اسٹیٹ کی یونیفارم الگ ہوتی ہے، تو اس مجمع میں اور بھیڑ میں آپ کے غلاموں کو کیسے تلاش کیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام غر محجل ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور قرآن نے شہادت دی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جدھر چلے جائیں گے ہیڈ لائٹ آگے بھی ہوگی اور دائیں جانب بھی ہوگی، منافق کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، لعلنا نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری نور میں چند قدم اٹھا لیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا اس نور کی بشارت تو تمہارے پاس بھی آئے تھے، تم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کے درمیان ایک فصیل قائم کر دی جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ میرے نبی کے صحابہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہاں؟ تورات میں پہلے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں بتایا گیا کہ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور جو اہل بیت اطہار کے عظیم المرتبت افراد عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کا صحابیات میں کیا گیا ہے، اور نسبت قرابت رسول یہ ان کا ایک زائد اعزاز۔ تو فرمایا کہ جیسے ایک کاشتکار ہے، ایک بیج ہے جو بویا گیا، محنت کو جو بیج کے دانے سے شروع ہوا، ایک تناور درخت کی شکل میں دیکھتا ہے تو وہ کھل اٹھتا ہے، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، تاکہ کفار اسے دیکھ کر جل اٹھے۔ یہ مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے، اصحاب رسول کی یہ مثال قرآن کہتا ہے۔ کیوں؟ کہ کھیت کیا تھی؟ صحابہ کرام مومنین کے دل تھے، بیج کیا تھا؟ ایمان تھا۔ وہ کاشتکار جس نے یہ بیج ان کے دلوں میں بویا وہ تاجدار کائنات تھے، اور پھر جب وہ توانا ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت کی دو سپر پاورز، پرشین امپائر اور رومن امپائر، دونوں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ اس لیے ایک مرتبہ اپنے عہد خلافت میں آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، مکے کی پہاڑیوں میں نکل گئے، کیونکہ ان کا وطن معروف تھا پہلے۔ تو کسی نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس نے پوچھا امیر المومنین، یہ تو مسرت کا مقام ہے، اسلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے
اور آپ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ آنسو رنج و الم کے نہیں، سبحان نہیں چاہیے. دکھ اور درد کے نہیں، یہ تعصف کے نہیں ہیں، یہ مسرت کے آنسو ہیں. کہ میں نے اس لڑکپن میرا ان پہاڑیوں میں گزرا ہے، اور میں اونٹ چرایا کرتا تھا. ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے. رات کو میں اونٹوں کو باندھتا، ایک کو پکڑ کے باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا. میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر، یہ 10 20 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے تم سے. انہوں نے کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو چند اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر ایمان کے ساتھ پر استقامت سے قائم رہو گے تو وہ تمہیں سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے گا. ایک اور آج کل فتنہ یہ برپا ہوا، آپ سب کی تعریف کریں، صحابہ کی شان بیان کریں تو دل کھول کر بیان کریں، اہل بیت اطہار کی بیان کریں تو دل کھول کر بیان کریں. لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ ایک کی آپ تعریف کریں تو آپ کے جذبے کو تسکین نہ ملے جب تک دوسرے کی توہین نہ کر لیں؟ یہ اسلام نے نہیں سکھایا. اللہ کے رسول میں کہ لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، کہ ایک دل میں علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جو ابو بکر کا نہیں وہ علی کا بھی نہیں ہے، اور جو علی کا نہیں وہ ابو بکر کا بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہم. اب یہ معاملہ یہاں تک بڑھ گیا کہ راولپنڈی میں ایک مجلس میں ایک خطیب صاحب تقریر فرما رہے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے بزرگ مسند پر داد دے رہے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، آگے بن امام نقی تک پہنچے گا، پھر بن فلاں امام زین العابدین تک پہنچے گا، پھر امام حسین تک پہنچے گا، پھر حضرت علی تک پہنچے گا رضی اللہ عنہم، پھر ابو طالب تک کی طرف جائے گا. اس میں تو محمد کہیں آتے ہی نہیں ہے. اور وہ بد نصیب کہتا ہے کہ محمد کو اللہ نے ابو طالب میں ضم کر دیا. آج تک تو یہ بتاتے رہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ پوری کائنات اللہ نے تاجدار کائنات کے لیے پیدا کی ہے. اب آپ کہتے ہیں ان کی حیثیت ضمنی ہے اور ذیلی ہے، وہ مر چکے، اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ جو آل رسول کہلانا چاہتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے جنکشن پر اس کی ٹرین ڈائیورٹ ہو جائے گی، وہاں سے اس کا نسب ڈائیورٹ ہو جائے گا تاجدار کائنات کی طرف. اور یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کل بنی ابن عصبتہم من ابیہم، ہر باپ کا بیٹا، بخاری میں حدیث ہے، اس کا عصبہ اس کے باپ کی طرف ہوگا، الا بنی فاطمہ، مگر بنی فاطمہ کے لیے یہ کرائٹیریا اب اللہ نے بدل دیا. فَأَنَا عَصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ، میں ان کا عصبہ ہوں، میں ان کا باپ ہوں. جو میری شرافت نسب کا اعزاز چاہتا ہے تو وہ میرے نام سے منسوب کرے گا، یہ نہیں کہ ضم ہو گئے. تو یہ سب کچھ عقیدت کی آڑ میں کیا جاتا ہے. تو
عقیدت میں بھی حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دین کے بنیادی عقائد کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دین کی حدود سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں ایک بار پھر اس مسجد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت کو، ان کی پوری ٹیم کو۔ آپ سب کو بہت پیاری مسجد ہے، لیکن تعمیر مسجد کے دو معنی بتائے ہیں مفسرین نے۔ ایک بلڈنگ بنانا، یہ بن گئی ہے اور عالی شان بن گئی ہے۔ عمارت المسجد کے دوسرے معنی ہیں مصلیان سے، عابدین سے، ذاکرین سے، قارئین سے مسجد کو آباد کرنا۔ تو یہ آباد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسجد آباد ہونی چاہیے۔ اہل سنت میں نعرے لگا لگا کر ایک یہ بیماری آ گئی ہے کہ فرائض سے غافل ہے، تو اس کی چھوٹ کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کے پاس فری لائسنس نہیں ہے۔ اور یہ جو نوجوان ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں علماء سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو انکریج کرو، حوصلہ افزائی کرو۔ میری عمر کے بابے جو ہے نا جھنجھلا جاتے ہیں، اگر صف سے ادھر ادھر ہوا تو بس ڈانٹنے لگتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ڈانٹو نہیں، ان سے پیار کرو۔ میرے بس میں ہو تو میں ہر مسجد کے گیٹ میں کھڑا ہو جاؤں اور جو نوجوان چل کر مسجد میں آتا اس کے گلے میں ہار ڈالوں۔ قوم کا ہر بچہ میرے نبی کا امتی ہے۔ میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن کی گود میں ایسے بچے اور جوان پلے بڑھیں جن کا رشتہ مسجد سے قائم ہو۔ اس لیے بابا لوگوں کی چلتی بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں چلتی، تو سوچتے ہیں مسجد میں چلا دیں۔ تو پیار کرو بچوں سے۔ علماء سے بھی کہتا ہوں بچوں کو اپنے ساتھ جوڑو۔ اور آپ کے عشق کا معیار کیا ہے کہ ایک خوشگلون آتخواں آیا، اپنے نوٹ نشاور کر دیے، ایک رات میں اتنا دے دیا جبکہ پورا مہینہ تفسیر پڑھانے والے، حدیث مصطفیٰ پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے اس استاذ کو نہیں دیتے جو تمہارے دین کا محافظ ہے۔ دین پر وقت آتا ہے تو یہ میدان میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے امام آپ کی نمازوں کا امین ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے کہا تھا، اس کی بھی جائز ضرورتوں کو پورا کرو۔ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، تاکہ وہ مطمئن ہو کر دین کا کام کرے۔ یہ چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہ مسجد کو آباد رکھنا، دین کے لیے تازہ دم رہنا۔ آپ تو کئی نعرے لگاتے ہیں نا، دل سے ایک نعرہ علامہ خادم حسین رضوی نے لبیک یا رسول اللہ کا لگوایا تو سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سارے سیکولر لبرل ان کے جنازے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ شخص اتنا عظیم تھا۔ تو یہ نعرے ہمارے اندر جذب ہونے چاہیے، یہ نعرے ہمارے وجود میں داخل ہونے چاہیے، ان کا نور ہمارے اندر، قلب میں، نظر میں، دماغ میں جذب ہونا چاہیے۔ ان کی پوری معنویت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر پوری معنویت کو سمجھ کر لگائیں گے اور برت کر لگائیں گے تو قیامت میں تو ایک پرچہ بھی بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے۔ آپ نے سکون سے ہماری گزارشات کو سنا۔ ادھر میرا آنا کم ہوتا ہے اور یہ ہمارے حضرات بلاتے ہیں
تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھی کوئی مارکیٹ کا مقرر بلاؤ جو لوگوں کو خوش کرے، کیونکہ ہمارے پاس تو درد ہے، غم ہے دین کا، ہم وہ منتقل کر سکتے ہیں آپ کو. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت امت کہاں کھڑی ہے، دین کے مسائل کیا ہے، دین آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کے دین نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.